گیا ہے کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو اس وقت کہیں گے کہ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تو حکم ہوگا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، تو اس میں دھتکارے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ انہو کان فریق، تو انہو میں ہو کو بتایا کہ ضمیر شان ہے، یعنی معاملہ اور حال یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک فریق کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تو تم نے ان کو مذاق بنا لیا، یعنی جو ایمان والے اور یہ دعا کرنے والے بندے تھے، بجائے اس کے کہ تم ان کی طرح ایمان لاتے تم نے ان کو مذاق بنا لیا۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تم سے میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کرتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریہ، اتخاذ دو مفعول چاہتا ہے، تو ہم مفعول اول ہے، سخریہ مفعول ثانی ہے، اور ضمے کے ساتھ سخریہ یہ نافع مبنی اور امام حمزہ اور علی کی قرأت ہے، اور سخریہ سخریہ دونوں ہی مصدر ہیں، جیسے سخر اور سخر، تو سخیرہ سخرن اور سخرن مسخرن یہ سب مصدر اس کے آئے ہیں۔ تو سخر یا سخر ہوتا اس کا معنی مذاق کرنا، یعنی فتخذتم السخرہ، مگر سخری کہنے میں مبالغہ ہے کیونکہ یا نسبت میں مبالغہ پایا جاتا ہے، جیسے ہمری ہمر میں مبالغہ۔ اب یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بندے یوں دعا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اور یہ ان کو مذاق بناتے تھے؟ تو کہا گیا کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں، تو یہ عام ہوا تو سبھی صحابہ کرام کو۔ دوسرا اس سے خاص کہ یہ خاص اہل صفہ ہیں کہ وہ نادار اور غریب تھے، ان کو مذاق بناتے تھے، اور مذاق بنانے کا مطلب اتخذتموہم ہزوا وتشاغلتم، تم نے ان کو مذاق بنایا اور مذاق کرتے ہوئے ان کے ساتھ مشغول رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تم سے میری یاد بھلا دی۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے بھلا دیا، مطلب یہ ہے کہ مشغولی کی وجہ سے تم یاد بھول گئے، تو اصل میں وہ سبب بنے اس لیے ان کی طرف اسناد کر دی گئی ہے، حقیقی اسناد مراد نہیں ہے۔ حتی انسوکم بتشاغلکم بہم علی تلک الصفہ، یہاں تک کہ انہوں نے تمہارے اس صفت پہ مشغولی کی وجہ سے، ان کے ساتھ مشغولی کی وجہ سے میری یاد بھلا دی، تو تم نے میری یاد چھوڑ دی، یعنی ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہونا یہ میری یاد کے بھولنے کا سبب بنا، اور سبب چونکہ وہ بنے اس وجہ سے اسناد کر دی گئی، اور تم ان سے ہنسی کرتے تھے ان کے ساتھ استہزاء کی وجہ سے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، اس کی تفسیر کی بصبرہم، یعنی ما مصدریہ ہے، میں نے ان کے صبر کے بدلے یا صبر کے سبب ان کو جزا دی۔ انہم هم الفائزون، یہاں دو قرأت انہم اور انہم، تو انہم میں کہا کہ لأنہم هم الفائزون، تو صبر کی جزا کیوں دی؟ اس وجہ سے کہ وہی کامیاب ہیں، اور انہم میں یہ الگ جملہ مستأنفہ ہو جائے گا، بے شک وہی کامیاب ہیں۔ اور ایک ترکیب اس کی اور بیان کی ہے کہ لام نہ مقدر مانا جائے بلکہ جزایتوں کا مفعول ثانی بنایا جائے، کیونکہ جزا جو ہے دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، تو مفعول اول تو ہم ہو گیا اور مفعول ثانی انہم الفائزون، اس کا مضمون ہوگا فوزہم، تو جزایتہم الیوم فوزہم کے معنی میں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہم الفائزون مفعول ثانی ہو، یعنی جزایتہم الیوم فوزہم، میں نے آج ان کی کامیابی ان کو جزا میں دی، اس لیے کہ جزا دو کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا وجزاہم بما صبروا جنتا، ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت صلہ میں دی، تو ہم مفعول اول جنتا مفعول ثانی ہوا، اور انہم هم الفائزون امام حمزہ اور علی کے سائی کی قرأت ہے استیناف کی وجہ سے، یعنی وہی کامیاب ہیں تم نہیں، کیونکہ ہم الفائزون ہے تو اس میں مسند جو ہے معرب باللام آیا ہے اور ہم سے غیر فصل بھی آیا ہے، تو اس وجہ سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، تو یہ حصر مقابلہ کے طور پر ہے، کامیاب وہی ہے تم نہیں ہو۔
اب آگے ہے قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، اس میں دو قرات ہے، قال اور قل۔ تو قل جو ہے ابن کثیر مکی امام حمزہ اور علی کی قرات ہے، اور باقی لوگوں کی قال ہے۔ تو قال سے ماضی ہوگا واحد مذکر غائب، تو اس نے کہا۔ اب یہ قال کی ضمیر کس کے لیے ہوگی؟ رب تعالیٰ نے، یا انہوں نے جن ملائکہ میں سے انہوں نے جن کو ان سے پوچھنے کا حکم تھا انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ کم لبستم۔ اور قل یہ مکی اور حمزہ اور علی کی قرات ہے، تم کہو۔ تو یہ حکم ہے مالک داروغ جہنم کو کہ وہ ان سے پوچھیں کہ کم لبستم فی الارض، تم زمین میں یعنی دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، عدد سنین کتنے سال ٹھہرے، یعنی کم عدد سنین لبستم۔ تو اس میں ترکیب بیان کی ہے کہ کم جو ہے یہ مبہم ہوتا ہے، تمیز سے آتا ہے، تو عدد سنین یہ تمیز ہے، اور لبستم یہ فعل ہے تو کم اس کا مفعول فی ہوگا۔ سالوں کی کتنی تعداد تک تم ٹھہرے، اے کم عدد سنین لبستم۔ تو کم ممیز ہوگا، عدد سنین تمیز ہوگا، ممیز تمیز مل کر کے یہ مفعول فی بنے گا لبستم کا۔ اس کو کہا کہ کم منصوب ہے لبستم کی وجہ سے، اور عدد سنین میں جو عدد ہے یہ تمیز ہے۔ تو جب ان سے یہ سوال ہوگا کہ کتنے دن ٹھہرے، تو بولیں گے لبسنا یومن اور بعض یوم، تو ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ تو آپ سینکڑوں برس رہ چکے ہوں تب بھی اتنا ہی کہیں گے۔ کیوں؟ اس کو کہا استخسروا مدت الوسم فی دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو وہ کوتاہ سمجھیں گے۔ استخسروا حسبوا قصیرا اور استطالوا حسبوا طویلا، تو دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو کوتاہ سمجھیں گے بنسبت اپنے ہمیشہ رہنے کے، کہ وہاں تو کوئی انتہائی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں جو کچھ بھی رہے وہ ایک دن یا بعض دن کی طرح ہے، بعض یوم کی طرح ہے۔ وَلِمَا هُمْ فِيهِ مِنْ عَذَابِهَا، اور اس وجہ سے کہ وہ آخرت میں جہنم کے عذاب میں ہوں گے، کیونکہ ممتحن اس مفعول مصیبت والا اپنی مصیبت کے ایام کو دراز جانتا ہے، اور دعاک من راحت وداعتن راحت میں ہونا، اسی سے داعتن اور ساعتن کی طرح مصدر حذف واو کے ساتھ۔ تو مصیبت والا اپنی مصیبت کے ایام کو لمبا سمجھتا ہے، اور اس کے اوپر جو راحت کے ایام گزرے ان کو کوتاہ سمجھتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، فصل العدین، تو شمار کرنے والوں سے پوچھو۔ اب شمار کرنے والے کون؟ حساب کرنے والے، یا وہ ملائکہ جو بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال شمار کرتے ہیں۔ فصل میں دوسری قرات ہے فصل بغیر حمزہ کے، جو یسر قذفلہ کا قاعدہ اس میں جاری ہوگا تو فصل ہوگا، یہ قرات متواترہ بھی ہے، یہ ابن کثیر مکی اور علی کسائی کی قرات ہے۔ اب ادھر سے فرمایا جائے گا، یہاں بھی دو قرات قال اور قل، کہ وہ فرمایا کہ ان لبستم الا قلیلا، واقعی تم کم ہی ٹھہرے، یعنی ما لبستم۔ اچھا قلیلا ترکیب میں کیا ہوگا؟ یا تو مفعول مطلق ہو زمنن مقدر، لبسن مقدر کی صفت ہو کر کے، یا زمنن کی صفت ہو کر کے مفعول فی بنے، دونوں کو ذکر کیا، یعنی ما لبستم الا زمنن قلیلا یا لبسن قلیلا، کہ تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑے زمانے، تو مفعول فی ہو جائے گا، یا تھوڑا ٹھہرنا تو مفعول مطلق ہو جائے گا۔ لو انکم تعلمون، اگر تم جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کی فی تقالم، تقالب بنا اس اقل کم سمجھنا، ان کے دنیا میں ٹھہرنے کی سالوں کو کم سمجھنے میں ان کی تصدیق کی کہ واقعی تم کم ہی ٹھہرے، اور ان کی توبیخ کی ان کی اس غفلت پر جس پر کہ وہ تھے۔ اچھا قل ان، یہاں بھی قال کی جگہ قل، یہ امام حمزہ اور علی کی قرات ہے جیسے پہلی جگہ۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ تو یہ عبثن ترکیب میں کیا ہوگا؟ یا تو مفعول لہو ہوگا، یعنی عبث کے سبب پیدا کیا، یا عابثین کے معنی میں حال ہوگا، عبث کرتے ہوئے ہم نے پیدا کیا، حال ہے عابثین، یا مفعول لہو ہے معنی للعبث۔
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ سمجھ رکھا کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. لا ترجعون میں قرات تا کے فتح اور جیم کے کسرے کے ساتھ لا ترجعون امام حمزہ علی اور یعقوب حضرمی کی. اور یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ انکم، تو یہ پہلے انما پر رکھا ہے. یہ سمجھا کہ ہم نے عبس پیدا کیا اور یہ سمجھا کہ لوٹائے نہیں جاؤ گے. تو یہ معطوف ہے یا تو انما خلقناکم پر یا معطوف ہے عبسن پر. تو عبسن پر ہوگا تو پھر یہ مانو کہ عبس کے لیے بنایا اور نہ لوٹنے کے لیے بنایا. للعبس ولنترککم غیر مرجون، یعنی ہم نے تم کو بنایا عبس کے لیے اور اس لیے کہ تم کو چھوڑ دیں اس حالت میں کہ لوٹائے نہ جاؤ، بلکہ ہم نے تم کو مکلف بنانے کے لیے پھر دار التکلیف سے دار الجزا کی طرف رجوع کے لیے بنایا ہے. تو ہم نیکوکار کو ثواب دیں گے اور بدکار کو عقاب دیں گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو برتر ہے خدا اس بات سے کہ عبس بنائے جو بادشاہ برحق ہے. الذی یحق له الملک، جس کے لیے کہ ملک حق ہے، زیبا ہے، اس لیے کہ ہر شے اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف جانے والی ہے. یہ حق کا معنی ثابتہ ہوتا ہے، تو الحق کا معنی ثابت، کہ وہ بادشاہ ایسا ہے جو ثابت ہے کہ جس کے لیے زوال نہیں، نہ اس کی بادشاہت کے لیے زوال ہے. کوئی معبود نہیں مگر وہی. بزرگ عرش کا مالک، تو عرش کو کرم والا کہا گیا کہ کرم والے عرش کا مالک. تو عرش کو کرم سے موصوف کیا، اس وجہ سے اس سے رحمت نازل ہوتی ہے، یا اس وجہ سے عرش کو کریم کہا کہ اکرم الاکرمین سے وہ نسبت رکھتا ہے. اور شاذ میں کریموں پڑھا گیا ہے، تب ربوں کی صفت ہو جائے گا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. تو من يدعو شرط ہے اور فإنما حسابه عند ربه یہ جزا ہے. الہان آخرہ کے بعد جو لا برہان له ہے یہ جملہ معترضہ ہے. یا الہان آخر کی صفت لازمہ ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوجے اس کے لیے اس پر کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے. تو یہ صفت مقیدہ نہیں ہے کہ ایسے معبود کو پوچھے جس پر ایسے دوسرے معبود کو پوچھے جس پر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دوسرے معبود پر کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو صفت لازمہ ہوگی. یا یہ ہے کہ جملہ مترجہ ہو. تو یہ شرط و جزا کے درمیان جملہ مترجہ ہے. جیسے تم کہو من احسن الی زید فإن اللہ مصیبہ، اس کے بیچ میں لا حق بالاحسان مثلہ، جو زید کے ساتھ بھلائی کرے اس سے زیادہ بھلائی کا کوئی حقدار نہیں، تو اللہ اس کو ثواب دے گا. یا یہ ہے کہ لا برہان لہو بھی جملہ صفت ہو، صفت لازمہ، اس کو تاکید کے لیے لاتا ہے. کبھی صفت محض تاکید کے لیے آتا ہے، تقیید کے لیے نہیں. جیسے یطیر بجناحیہ، ما من طائر یطیر بجناحیہ، تو طائر تو جناحین سے پرواز کرتا ہی ہے، پھر اس کی صفت میں یطیر بجناحیہ جو آیا تو یہ تاکید کے لیے. تو اب یہ لا برہان لہو صفت مؤکدہ ہوگی لازمہ اور مقیدہ نہیں ہوگی. لا یکون نہیں کہ اعلیٰ الہا میں سے کوئی ایسا ہو جس کے اوپر برہان قائم ہونا ممکن ہو. فإنما حسابہ، اس کا حساب یعنی اس کا بدلہ. تو فإنما یہ شرط من یدعو کی جزا ہے. عند ربی، اس کے رب کے ہاں ہے، یعنی وہی اس کو بدلہ دے گا یقیناً. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کفر کرنے والے بامراد نہیں. تو آغاز سورہ کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے بامراد ہیں، کامیاب ہیں. اور انتہائی سورہ ہے انہ لا یفلح الکافرون. تو فاتحہ اور خاتمہ میں بہت دوری ہے، وہاں فلاح ہے یا عدم فلاح ہے. ثم علمنا سؤال المغفرۃ والرحمۃ بقولی، پھر ہم کو مغفرت اور رحمت مانگنے کی تعلیم فرمائی اپنے اسی شاہ سے. وقل رب اغفر وارحم، اور کہو اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما. پھر فرمایا وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اس لیے کہ اس کی رحمت جب کسی کو تھامتی ہے تو دوسرے کی رحمت سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور دوسرے کی رحمت اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں کرتی ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.
اب یہاں پر سورہ نور مدنی ہے، یہ 64 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ایک سورہ جس کو ہم نے اتارا اور جس کو فرض کیا۔ تو یہ سورۃ موصوف ہے، انزلناہا صفت ہے اور فرضناہا اسی پر معطوف ہے۔ تو موصوف صفت مل کر کے جملہ ہوا نہیں، تو جملہ ہونے کے لیے کچھ اور چاہیے، تو وہ مبتدا مقدر ہے، یعنی ہی صورت، یہ ہے وہ سورہ جو ہم نے اتاری اور جس کو فرض کیا۔ تو سورۃ مدعا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہی سورۃ انزلناہا، یہ سورۃ کی صفر ہے۔ اور طلحہ ابن مصرف ابن عمرو یامی انہوں نے پڑھا ہے سورۃ انزلناہا، تو اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ قرأت شاذہ ہے، تو وہی زیدن ضربتہ کی طرح ہوگا۔ تو زیدن ضربتہ میں ضربتہ تو عامل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ ضمیر میں عمل کر رہا ہے، تو اس کا ہم مانا کچھ زیدن سے پہلے نکالا جائے گا، ضربتہ زیدن ضربتہ، یا یہ کہ تو ویسے ہی یہاں ہوگا، یعنی سورۃ انزلناہا، تو انزلنا ایک مقدر ہوگا، وہی سورۃ میں عامل ہوگا، اور دوسرا انزلناہا اس کی تفسیر ہوگا، یا یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے کوئی اور فعل نکالا جائے، جیسے اتلو سورۃ، تلا اتلو تلاوتن سے اتلو، پڑھو وہ سورہ جو ہم نے اتاری، یہ ان کی قرأت کی ترکیب ہوگی۔ سورہ کیا ہے؟ تو یہ شروع میں بیان کیا ہے، فاتو بھی صورت میں مثلی کے تحت۔ اب یہاں مختصر کر دیا الجامع، وہ جو جامع ہو، چند آیات کو ساتھ ہی ایک آغاز ہو اور ایک انتہا ہو، اور اس کا اشتقاق سور المدینہ سے ہے۔ سور المدینہ شہر پناہ کو کہتے ہیں، تو شہر پناہ اپنے اندر کی ساری چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور سورہ بھی اپنے اندر کے سارے مضامین اور نظم پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے فرض کیا، تو بے نفس ہی سورہ تو فرض ہے نہیں، مراد اس کے احکام، اس لیے ظاہر کیا ہے فرضنا احکام حل لطیفیہ، اور یعنی ہم نے وہ احکام فرض کیے جو اس میں ہیں، اور فرض کی اصل ہے قطع، فرض السنہ بمعنی قطع السنہ۔ تو اب یہاں فرضنا کا اصلی لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے قطعناہ ہوگا، یعنی جس کو کہ ہم نے قطعی کیا، اور فرضنا یہ آیا ہے تشدید کے ساتھ، ابن کثیر مکی اور ابو عمر بصری کی قرأت ہے۔ تو تفعیل جو ہے تکثیر کے لیے بھی آتا ہے، تکثیر کبھی کم کے لحاظ سے ہوتی ہے، کبھی کیف کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو کم کے لحاظ سے تو اس کے فرضنا کا مطلب کہ بہت سے احکام فرض کیے یا بہت سے لوگوں پر فرض کیا، تو اس کو کہا ہے کہ یہ فرضنا آیا ہے مبالغہ کے لیے واجب کرنے میں اور تاکید میں، یعنی نفس فرض بہت سخت ہے، تو یہ کیف کے لحاظ سے ہو گیا، اور کم کے لحاظ سے اس کو کہا لأن فیہا فرائض شتیٰ، یا فرضنا فرمائے لے کہ اس میں بہت سے فرائض ہیں، اور لکثرت المفروض علیہم، یا اس وجہ سے کہ وہ لوگ بہت ہیں جن کے اوپر کی یہ احکام فرض کیے گئے، سلف بھی اور سلف کے بعد والے تا قیامت سبھی۔ وانزلنا فی آیات بینات، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاری، یعنی واضح دلیل ہے۔ تو اس سورہ میں احکام بھی ہیں، جیسے کہ زانی زانیہ کا حکم، رجم کا حکم اور قذف کا حکم، یہ سب بیان ہوا ہے، اور دلائل بھی ہیں قدرت کے اور نعمت کے، تو اس کے لحاظ سے یہ فرمایا کہ اس میں ہم نے روشن آیتیں بھی اتاری ہیں۔ اور لعلکم تذکرون کا تعلق دونوں سے ہے کہ احکام پر دھیان دیں گے تو دھیان دینے کی وجہ سے اس پر عمل کریں گے، اور دلائل پر دھیان دیں گے تو اس کی وجہ سے ایمان لائیں گے، اور سانے کی معرفت اور اس کی صفات کی معرفت حاصل ہوگی، اس کو قبول کریں گے۔ تو تذکرون لے کے تتعظوا، تاکہ تم دھیان دو، یہ نصیحت پذیر ہو۔ اور یہاں تذکرون اور تذکرون وہی جیسے پہلے گزرا باب تفاعل سے، تو تذکرون اس کی اصل ہوگی، جہاں دو تا جمع ہوتے ایک کا حذف زیادہ ہوتا تو ایک کو حذف کریں گے تو تذکرون بچے گا، اور دوسری تا کو زال کر کے ادغام کریں گے تو تذکرون ہوگا۔ تو زال کی تخفیف ساتھ امام حمزہ علی خلف اور امام حفص کی قرأت ہے۔ اب اس کے بعد پھر احکام کی تفصیل ہے۔